اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ سورہ نور شریف کی آیت نمبر 36 اور 37 کا ایک حصہ تلاوت کیا۔ ان آیات کریمہ کا تعلق بھی پچھلی آیت کریمہ کے ساتھ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، یہ آیہ مبارکہ کے ساتھ اس کا تعلق ہے، اس کا مضمون اس کے ساتھ پیوستہ ہے۔ اللہ نور السماوات والارض مطلب اس کا یہ ہے کہ اللہ منور السماوات والارض، اللہ تعالیٰ زمینوں اور آسمانوں کو منور کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو چمکانے والا ہے۔ تو پچھلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نور بانٹنے والا ہے، منور ہے اللہ تعالیٰ۔ ان آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مراکز کی نشاندہی فرمائی جہاں سے نور ملتا ہے، جہاں سے نور ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مراکز کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مساجد کا ذکر فرمایا ہے کہ مسجدیں جو ہیں یہاں سے نور ملتا ہے، نور ہدایت ملتا ہے، ہاں جی، نبوت کا جو نور ہے یعنی علم دین وہ یہاں سے حاصل ہوتا ہے۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ، وہ گھر جو ہیں اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا ہے کہ ان کو اونچا کیا جائے۔ اونچا کیے جانے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کی عمارتیں اونچی کی جائیں، مطلب یہ ہے اس کی تعظیم کی جائے۔ جیسے کہتے ہیں نا فلانا بندہ بڑا اونچا، یار بہت اونچا بندہ ہے وہ۔ اونچے بندے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا قد اونچا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی عظمت و شان اونچی ہے، اس کا مقام اونچا ہے۔ تو خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے گھر کا ادب کیا جائے، وَيُذْكَرْ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کے نام کا چرچا کیا جائے، اس کے نام کا يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ، اور وہاں پر صبح اور شام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح پڑھی جائے۔ حضرت امام قرطبی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں من جالس فی المسجد فإنہ جالس ربہ، جو بندہ مسجد میں جا کر بیٹھا نا وہ ایسا ہے جیسے وہ اپنے رب کے پاس بیٹھا ہے، اپنے رب کی بارگاہ میں بیٹھا ہے وہ۔ اللہ اکبر۔ پھر تورات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان شریف موجود ہے، فرمایا کہ بندہ مومن جو مسجد کی طرف چل کر جاتا ہے نا تو خالق اور مالک ارشاد فرماتا ہے عبدی زارنی، میرا بندہ میری زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے، میرا بندہ میری زیارت کرنے کے لیے آ رہا ہے۔ وعلی قراہ، اور مجھ پر لازم ہے کہ میں بھی اس کی کو مہمان نوازی کروں، میں بھی اس کی مہمان نوازی کروں، کچھ نہ کچھ اسے دوں۔ اور اب پتہ کیا ارشاد فرماتا ہے رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے پھر میں اس کی ایسی مہمان نوازی کرتا ہوں جنت سے کم کچھ دینے پر میں بھی راضی نہیں ہوتا، پھر جنت ہی دیتا ہوں اس بندے کو جو مسجد کی طرف چل کر آئے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ کریمہ کا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شریف ہے، راوی اس کی حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کریمہ کا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا من احب اللہ عز وجل، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ وہ اللہ سے محبت کرے، ہیں جی، اسے چاہیے، اس پر لازم ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرے۔ ومن احبنی، جو مجھ سے محبت کرنا چاہتا ہے اس پر لازم ہے کہ فلیحب اصحابی، وہ میرے صحابہ سے محبت کرے۔
کن سے محبت کرے؟ میرے صحابہ سے محبت کرے۔ ومن احب اصحابی، اور جو بندہ میرے صحابہ سے محبت کرتا ہے اس کے لیے ضروری ہے فلیحب القرآن، وہ قرآن سے محبت کرے، ہیں جی۔ ومن احب القرآن، اور جو بندہ قرآن سے محبت کرتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ مسجد سے محبت کرے، ہیں جی۔ فإنها أفنية الله أبنيته، اللہ اکبر کبیرہ۔ وہ کہتے ہیں نا جی بندہ فلانے کے وڑے آ جائے بندہ تو خالی ہاتھ نہیں جاتا، فلانے کے سین میں آ جائے تو بندہ خالی ہاتھ نہیں جاتا۔ خلاق کائنات نے یہ ارشاد فرمایا، یہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا، یہ مسجدیں جو ہیں نا یہ رب تبارک و تعالیٰ کے وڑے ہیں، ہاں رب تعالیٰ کے سین ہیں، یہ اس کے گھر ہیں، یہ اس کے سین ہیں، اللہ اکبر۔ اور فرمایا کہ وبارک فیہا میمونہ، میمون اہلہا محفوظہ، محفوظ اہلہا ہم فی صلاتہم۔ فرمایا آقا علیہ السلام نے ان گھروں، یہ گھر بھی بابرکت ہیں، ان گھروں کے اندر بھی برکت ہے، اور جو لوگ اس گھر کے اندر آ جائیں وہ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں، وہ بھی بابرکت ہو جاتے ہیں۔ اور فرمایا کہ یہ گھر بھی محفوظ ہیں، اس میں آنے والے بھی محفوظ ہیں، اور اس میں جو بندہ آ جائے جب تک اس میں بیٹھا رہے نماز پڑھتا رہے، وہ نماز پڑھنا شروع کر دے، ہاں جی، واللہ عز وجل فی حوائجہم، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دیتا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، انہوں نے مانگا کچھ نہیں ہے ابھی، اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری کرنی شروع کر دیتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، ہیں جی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عظمت اور شان بیان فرمائی۔ کریم آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، راوی اس حدیث پاک کی حضرت اماں پاک ہیں عائشہ پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، من اخرج اعظم من المسجد بن اللہ لو بیتا فی الجنہ، جو بندہ مسجد سے تکلیف دہ چیز کو نکال کے باہر پھینک دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ صرف صفائی کرنے والا مسجد کی، کوئی اذیت والی شے اٹھا کے باہر پھینک دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جو ہے وہ جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ من بنا مسجدا من مالہ، جو بندہ اپنے مال سے مسجد بنائے، ہیں جی، اپنے مال سے مسجد بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اور یہ مزے کی بات دیکھیں، جو آپ کے سامنے طرفہ کا معنی کیا تھا کہ عظمت اور شان، تو حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں طرفہ کا معنی یہ ہے کہ تعظم، مسجد کا ادب کیا جائے، ویرفع شانہا، اور اس کی شان کو اونچا سمجھا جائے، وتطہر من الانجاس والاقدار، اور مسجد کو ناپاکی والی پلیدی والی چیزوں سے پاک رکھا جائے، بدبو والی چیزوں سے پاک رکھا جائے مساجد شریفہ کو۔ اور مسجد کے اندر کسی کی کوئی شے گم ہو جائے، ان کا اعلان کرنا مسجد میں یہ بھی جائز نہیں ہے، گم شدہ چیز کا اعلان کرنا مسجد میں یہ جائز ہے نہیں ہے۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما ہیں، ایک بندہ آ کر کے اعلان کرنے لگا، اور میرا سرخ اونٹ کسی نے دیکھا ہے، کسی نے دیکھا ہے تو وہ بتا دے، گم ہو گیا ہے، مل نہیں رہا۔ کریم آقا علیہ السلام نے اونچی آواز میں فرمایا، اللہ کرے نہ ملے تجھے، اللہ کرے نہ ملے۔ اور حضور نے صحابہ کو یہی فرمایا، آقا علیہ السلام نے فرمایا جب تم کسی کو دیکھو وہ گم شدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے مسجد میں تو اسے یہ کہو کہ اللہ کرے نہ ملے، اونچی آواز میں کہنا ہے تم نے۔ بتائیں، یہاں تو کچھ بھی گم ہو جائے مسجد میں اعلان کروانے آ جاتے ہیں، ہیں جی، فلانے ڈی سی کہہ رہے ہیں، فلانے سی ڈی کہہ رہے ہیں، اعلان کر دیں، فلانے قطرے آ گئے ہیں اعلان کر دیں، فلانے آ گئے ہیں اعلان کر دیں، ایسے بھاگے بھاگے آئیں گے، یہ جائز نہیں ہے۔ مسجد میں سوائے فوتگی کے رسول اللہ علیہ السلام کے دین کا جلسہ ہو اس کا اعلان یہ کیے جا سکتے ہیں، فوتگی کا اعلان بھی اس لیے اس کی اجازت ہے کہ وہ بھی آخرت کی یاد دلانے والا ہے، ہاں جی، تو کہ اہل اسلام کو اطلاع ہو جائے، تو وہ بھی چونکہ دعوت نماز کی ہے تو اس لیے جو ہے نا اس میں اجازت ہے اعلان کرنے کی۔ باقی یہ جو اعلان کرتے ہیں فلانے کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں، چیزوں کے گم ہونے کے اعلان، اب تو خیر یہاں تو بہت کم ہوتا ہے، سنائی دیتا ہے، وہ دیہاتوں میں آپ چلے جائیں تو نعوذ باللہ من ذالک، وہاں پہ کسی کا جانور بھی گم جائے نا اس کا بھی اعلان مسجد میں کرواتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جانور بھی گم ہو جائے تو اس کا بھی اعلان مسجد میں کرواتے ہیں، کسی کے گھر میں ولیمہ ہو تو روٹی پک جائے، تیار ہو جائے تو وہ بھی اعلان مسجد میں ہوتا ہے، اور فلانے کی روٹی تیار ہے، پہنچیں جلدی جلدی کھا لیں روٹی، یار رب کا گھر ہے تم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ اور اوپر سے گاؤں دیہاتوں میں آپ چلے جائیں، گرمی میں پورا پورا قبیلہ اٹھ کے آ جائے گا مسجد کے غسل خانوں میں نہائے گا، ہاں جی، مسجد کا پانی جو ہے نا یہ بلا اجازت شرعی باہر لے کے جانا ہی جائز نہیں ہے،
ہاں مسجد کے غسل خانے کے اندر نہا وہ سکتا ہے جو بندہ باہر سے آیا ہو، کہیں سے مسافر ہو، اس کو اجازت ہے نہا لے۔ جو گھر سے بیچارہ یہاں سے بالکل پاس سے اٹھے اور یہاں آ کے بیت الخلاء میں جناب وہ اپنی قضائے حاجت کرے تو اسے بھی سمجھنا چاہیے یار۔ گھر میں اب کئی سارے لوگ یہ بھی چاہتے ہیں یار جو میں نے رزق حلال سے کمایا نا کہیں وہ نہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پہ صرف ہو جائے، اس لیے بھی بچت کرتے ہیں، اپنے گھر میں وضو نہیں کرتے۔ حالانکہ گھر سے وضو کر کے بندہ روانہ ہوگا نا مسجد کی طرف آئے گا، جتنے قدم اٹھائے گا اسے وضو کرنے کی الگ سے نیکیاں ملیں گی اسے، ہاں باوضو آنے کی الگ سے اسے نیکیاں ملیں گی، ثواب ملے گا اسے۔ تو مسجد کے اندر پیاز کھا کر ایسی چیزیں کھا کے مسجد میں آنا جائز نہیں ہے، بالکل جائز نہیں ہے مسجد میں ایسی چیزیں لے کر کے آنا۔ اور پھر مسجد میں تکلیف دینا کسی کو، کوئی بندہ ایسا ہے کہ وہ ہر بندے کے گلے پڑ جاتا ہے، ہاں جی، ایسے بندے کے بارے میں فقہاء نے لکھا ہے کہ ایسے بندے کو مسجد سے نکال دیں، اسے کہا چل بھی بابا تیری مہربانی تو جا، تجھ سے اب ہم ایسے بہتر ہیں۔ وہ تفسیر آ گئی فتاوی شامی میں امام ابن عابدین رحمہ اللہ نے نقل فرمایا ہے، باتیں ہر وہ شے حضور نے فرمایا کہ تکلیف دہ شے مسجد سے دور کرنا یہ حکم ہے حضور کا، تو فرماتے ہیں یہاں تکلیف دہ سے مراد جو ہے نا ہر وہ چیز ہے، میں کہ یہاں تک کہ میں کہ ولو بلسان ہی کوئی بندہ بھی ہو نا منہ سے تکلیف دیتا ہو، زبان سے تکلیف دیتا ہو، اسے بھی مسجد سے رخصت کرنا ضروری ہے۔ ہاں یہ نہیں کہ اس کی وجہ سے 10-12 بندے 15 بندے نماز چھوڑ جائیں، اس سے بہتر ہے کہ اسی کو روانہ کر دیا جائے، اسی سے مدد کر لی جائے کہ آپ مہربانی کریں اور شفقت کریں۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ جیسے کریم آقا علیہ السلام نے اگلے دن بھی حدیث پاک میں نے سنائی تھی، ایک بندہ جو ہے نا وہ لہسن کھا کے آ گیا، ہاں جی پیاز وغیرہ وہ کھا کے آ گیا مسجد شریف میں، آقا علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، آقا علیہ السلام خود لے گئے اسے، یہ حاجی صاحب بیٹھے انہیں پتہ ہے آقا علیہ السلام کا روضہ مبارکہ جو ہے نا اور جنت البقیع کتنا فاصلہ بنتا ہے، ہاں جی یہاں تک مسجد شریف تھی، آقا علیہ السلام نے وہاں سے اس کا ہاتھ پکڑا جنت البقیع کے پاس چھوڑا ہے، حضور نے فرمایا جب تک تیری بو نہ ختم ہو تو مسجد میں نہ آنا۔ اندازہ لگائیں آج جو ہے نا کوئی حال نہیں ہے۔ اچھا لوگ جو ہے نا صبح صبح اٹھیں گے نماز کے وقت، صبح صبح انہیں یاد نہیں آئے گا مسواک کر لیں یا منہ کی بو ختم کر لیں، نماز ایسے ہی پڑھنے آ جائیں گے، نماز ایسے ہی پڑھنے آ جائیں گے بیچارے، نماز پڑھ کے جا کے پھر جا کے جناب وہ دانت صاف کر رہے ہوں گے۔ یار خالق اور مالک کی بارگاہ میں کھڑے ہونے جا رہے ہو، اس سے بھی بڑی بارگاہ تھی جہاں تم نے تیار ہو کے جانا تھا، کچھ تو خدا کا نام لیں یار۔ تو یہ مسائل ہو گئے آپ کے سامنے، اور مسجد کی عظمت اور شان دیکھیں، کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور ارشاد فرماتے ہیں جیسے تم زمین سے کھڑے ہو کے زمین پہ کھڑے ہو کے دیکھتے ہو نا آسمان کو تو تارے جگمگ کر رہے ہوتے ہیں، تارے چمک رہے ہوتے ہیں، حضور ارشاد فرماتے ہیں اسی طرح کر کے آسمان والے زمین کو دیکھتے ہیں تو آسمان والوں کے لیے تمہاری مسجدیں تارے ہیں، سبحان اللہ، یہ چمک رہی ہوتی ہیں، یہ مسجدیں چمک رہی ہوتی ہیں جی، ان کے چمکنے کی وجہ سے جو ہے وہ فرمایا کہ فرشتے جو ہیں وہ زمین کو دیکھتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ ایک فتویٰ اچانک ہی میرے سامنے آ گیا، آپ کو سنا ہی دوں۔ حضرت امام ابو عمر بن عبد البر رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں وقت شاہد تو شیخنا ابا عمر احمد بن عبد الملک بن ہشام، کہتے ہیں میں اپنے استاد حضرت ابو عمر احمد بن عبد الملک بن ہشام رحمہ اللہ کے پاس تھا، افتا فی رجل شقاہ جیرانہ، کہ اس کے ایک پڑوسی نے آ کر کے شکایت کی، کہا کہ وہ بندہ جو ہے نا اس کا پڑوسی مسجد میں لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، انہ یؤذیہم فی المسجد بلسانہ، وہ اپنی زبان سے لوگوں کو تکلیف دیتا ہے، باتیں کرتا ہے اوٹ پٹانگ، تو افتا باخراجہ من المسجد و ابعادہ عنہ، فرماتے ہیں کہ اس بندے کو مسجد سے نکال دیا جائے اور اسے مسجد سے دور رکھا جائے، اسے مسجد سے دور رکھا جائے، اسے کہا جائے کہ تو نہ مسجد آیا کر، معافی دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام مسجد کے اندر خرید و فروخت بھی منع ہے، مسجد کے اندر خرید و فروخت بھی منع ہے، اللہ یہ کہ بندہ معتکف ہو، کون ہو؟ معتکف ہو، اعتکاف میں بیٹھا ہو، اعتکاف بھی وہ والا جو رمضان مبارک میں کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بیٹھ کے نیت کرے اعتکاف کی اور شروع کر دے لینا دینا، یہ نہ ہو،
اعتکاف میں بیٹھا ہو بندہ تو وہ اسے اجازت ہے کہ وہ صرف بات کر سکتا ہے، یہ نہیں کہ سودا ہی اٹھا کے مسجد میں لے آئے اسے دکھانے کے لیے، اسے پسند کروانے کے لیے، اس کی اجازت نہیں ہے، صرف بات کر سکتا ہے، ہاں بھی ایسا ایسا کر لیں گے، دے دیں گے آپ کو، آپ لے لیں گے، بس چھٹی۔ اللہ اکبر۔ یہ روایت آپ دیکھیں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مسجد میں تشریف لائے، آپ نے دیکھا کہ یتبایعون قوم یتبایعون فی المسجد، لوگ جو ہیں وہ مسجد میں خرید و فروخت کر رہے ہیں، لینا دینا کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے چیزیں لے بھی رہے ہیں اور دے بھی رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فجعل رداہ، آپ نے اپنی چادر کو مخراقن، یہ آپ نے دیکھا ہوگا جب چھوٹے ہوتے تھے نا، آپ بڑے لوگ ہیں، ہمارے ہوتے تو بھی ہوتا تھا بھائی، ایک وٹ گلیلہ بناتے تھے، اسے چادر ہوتی تھی نا چادر، اس کو وٹ دے کے، انہوں نے پتہ ہے، اسے وٹ دے کے تو وہ 4-5 لڑکے اس طرح بیٹھ جاتے تھے، اس کے پیچھے چھپا کے رکھتے تھے، ہاں جی، جسے نہ پتہ چلتا کہ اس کے پیچھے پڑا ہے تو اسے اٹھا کے پھر جناب وہ مارتے تھے کمر میں، اچھی بھری لگتی تھی۔ یہ سیکا سیکی والی پہلے بڑی گیمیں ہوتی تھی اس طرح کی، پیٹو گرم ہو گیا اور یہ وٹ گلیلہ ہو گیا، اس طرح کا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس چادر تھی، آپ نے اس کا نا وہ اسے وٹ دیے ہیں، اچھے بھلے وٹ دے کے نا اسے آپ نے اس کے ساتھ زور سے مارا انہیں، آپ مار بھی رہے ہیں اور فرما کیا رہے ہیں، اللہ اکبر۔ یہ الفاظ دیکھیں رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے الفاظ ہیں، مسجد کے اندر جو مسجد کا ادب نہیں کر رہا اس کے لیے رب تبارک و تعالیٰ کے پاک پیغمبر کے الفاظ کیا ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا یا ابنا لفائی، وہ سانپ کے بچوں، تمہیں حیا نہیں آتی؟ کدے پترو؟ سپ دے پترو، میں سانپ کے بچے، تمہیں حیا نہیں آتی؟ اتخذتم مساجد اللہ اسواقا ھذا سوق الاخرہ، میں یہ مسجدوں کو تم نے بازار بنا لیا ہے، میں یہاں تو تجارت ہو سکتی تھی، صرف آخرت کی ہو سکتی تھی، تم نے دنیا کی تجارت شروع کر دی ہے، ھذا سوق الاخرہ، میں یہ تو آخرت کا بازار تھا، مسجد رب کا گھر، تم نے اسے دنیا کا بازار بنا لی ہے اور دنیا کی چیزیں بیچنی شروع کر دی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو اتنی بڑی بات فرمائی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ ذہن میرے، یہاں جو لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے وہ رب تبارک و تعالی کے مہمان ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ یہ روایت آپ کے سامنے پڑی ہے کہ فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے جو بندہ چل کے مسجد آتا ہے نا، فرمایا کہ وہ میرا مہمان ہے، میری زیارت کرنے آ رہا ہے، ہاں جی۔ تو اس لیے ان کی ہر طرح سے ان کی آسائش کا، ان کی راحت کا دھیان کرنا، انہیں سکون پہنچانا، راحت پہنچانا، یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، وہ جو بھی ہو، ہیں جی۔ وہ کیا ہے؟ وہ مہمان ہوتا ہے جو نماز پڑھنے آتا ہے، جو نماز پڑھانے آتا ہے وہ نہیں، کہ نہیں؟ وہ دی کیڑی گل ہے، مولوی مہمان نہیں ہوتا، مولوی کی دوسری طبیعت صاف کرنی ہے نہ یار، نہ، مولوی بھی مہمان ہی ہوتا ہے یا نہیں؟ ہاں، مولوی مہمان ہی ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو، جو نماز پڑھنے آتا ہے وہ مہمان ہے، جو پڑھانے آتا ہے وہ بھی مہمان ہے رب کا، ہیں جی۔ دونوں کا ادب کرنے کی، احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔